آئیے حقائق پر مبنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے ہم طارق شاہ صاحب سے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت تعلیمی نظام کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ دیکھیں چیلنجز خیر پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے چیلنجز وقفاً آتے رہتے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں. اور اس کے اندر سینیریو یہ ہے کہ جو اس کا روٹ کاز جو ہمیں نظر آتا ہے نا, وہ حکومت ڈاکومنٹیشن میں تو لکھ دیتی ہے کہ پرائیورٹی ہے, ایمرجنسی ہے, کہ جو بھی نیا فیڈرل منسٹر آتا ہے یا ایون پروونشل منسٹر بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. اب اس ایمرجنسی کو عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر ہم نہیں دیکھتے آج تک. اور پہلے تو خیر ہمارا شکوہ یہ بھی تھا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت پاور میں ہوتی تھی اس کا جو بھی سینئر منسٹر ہوتا تھا اس کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا جاتا. تو پرائیورٹی تو سمجھ لیں وہیں ختم ہو گئی کہ وہ پہلے اپنے سیاسی معاملات دیکھتا تھا, اس کے بعد اگر وقت بچ جاتا تھا تو وہ پھر تعلیم کے معاملات پہ, اسٹریٹجی پہ, چیزوں پہ چلتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تعلیمی ایمرجنسی کو ہم نے کبھی فزیکلی ہوتے ہوئے دیکھا بھی نہیں. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں اتنے سارے معاملات آتے ہیں, کبھی کووڈ آیا, کبھی معاملات ہوئے. ایون ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کہ میجر اسٹیک ہولڈر ہے, اس کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاید ایک الگ سے ایک پرائیویٹ منسٹر کی ضرورت ہے جو کہ پرائیویٹ سکولز کو اسپیسیفکلی دیکھے. جہاں پر تنقید کا نشانہ بنانا ہوتا ہے وہاں منسٹر صاحب یا کوئی بھی منسٹر جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہو جاتا ہے, منسٹری ایکٹیویٹڈ ہو جاتی ہے. ہاں جہاں اپریسیشن کا وقت آتا ہے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ان پرائیویٹ سکولز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. آپ کو منسٹری جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹری ہمیشہ سرکاری اسکولوں پہ کام کرتی نظر آئے گی, لیکن وہ سیکٹر جو کہ ان کا 90% یا 80% جو ہے وہ ایک کنٹریبیوشن رکھتا ہے تعلیم کو آگے بڑھانے میں اس ملک کے اندر, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ کی مشینری, گورنمنٹ کا ادارہ موجود نہیں ہوتا. اگر یہ ساری چیزیں شاید ہو جائیں تو وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں. اچھا, پرائیویٹ اسکولس یہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن گیپ ہے گورنمنٹ اسکولس کی وجہ سے جو خلا ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں. یہ بات کتنی درست ہے؟ ایسی ہے نہیں, بالکل ایسی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اتفاق سے پورے پاکستان میں سے سندھ ایک واحد صوبہ تھا جس میں سینسس کرائے گئے, اسکول سینسس کرائے گئے, اسٹوڈنٹ سینسس کرائے گئے. تو وہاں پر اسکولوں کی تعداد سرکاری تو بہت زیادہ تھی, ہم سے بھی بہت زیادہ تھی, لیکن اس میں پڑھنے والی تعداد جو تھی وہ برابر تھی. اچھا, تو بلکہ ہم تھوڑے سے زیادہ ہی تھے. تو اس سینیریو میں اگر آپ یہ دیکھا جائے تو ہم تو پھر اپنے سیلف ہیلپ بیسس پر تعلیم کی کنٹریبیوشن ہماری وہ ہے, اور جو گیپ ہے وہ ہم فل آؤٹ کر رہے ہیں. ہاں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں اس کو شاید ہم کیٹر نہیں کر پاتے, اس لیے کیونکہ ہمارے محدود وسائل کے اندر ان کو پڑھا نہیں پاتے فری آف کاسٹ, جو کہ سرکار کا کام ہے جو وہ کرانا چاہیے. تو خیر ہاں, گیپ تو ہم فل کر رہے ہیں. اچھا, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے آپ سمجھتے ہیں کیا پالیسی بحران کا شکار ہے؟ بالکل ایسی ہے. تعلیمی نظام تو نہیں کہوں گا, لیکن میں پالیسیز کہہ سکتا ہوں اس کے اندر کہ اس کے اندر ایک بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے یہاں قدیم زمانے سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور سب سے زیادہ جو میجر چیز ہے وہ اکیڈمکس ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ موجودہ دور کے اندر ترقیاتی دور کیسا چل رہا ہے, تعلیم کیسی بڑھ رہی ہے, آگے ایڈوانسمنٹ کیا آ رہی ہے, ہمارے نئے جو بچے آ رہے ہیں جس کو جین زی بھی کہا جاتا ہے وہ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں. اس لحاظ سے ہم اکیڈمکس کو مولڈ ہی نہیں کر رہے. ہم وہی پرانے قدیم زمانے پہ جو اکیڈمکس تھا, جو چیپٹر تھے, جو ایون جو ایک بڑا مشہور کہاوت ہے کہ کمپیوٹر میں آج بھی GW بیسک پڑھایا جاتا ہے جس کی آج کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی, تو اس کو تھوڑا بہت اپگریڈ کیا گیا, لیکن جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں جو آپ کا یاد دہانی کرانے کا, آپ کا جو لرننگ فیز ہے, بچوں کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ روڈ لرننگ کی طرف چلا گیا. تو روڈ لرننگ سے نکالنے کے لیے پالیسیز چینج کی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہتر نتائج بھی نظر آئیں گے. اچھا, ابھی ہم نے چینل کی شروعات میں کچھ ڈاکومنٹریز وغیرہ کی تھیں, تو پیرنٹس وغیرہ سے بات کی تھی, بڑی شکایتیں ہیں ان کو. وہ کہتے ہیں کہ فیس ہر سال بڑھ جاتی ہے لیکن اسٹینڈرڈ نہیں مینٹین ہوتا. اب دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو ہر سال اسٹینڈرڈ اوبویسلی مینٹین کرنا پڑتا ہے. اب وہ میں پڑھتا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ وہ اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کریں گے, وہ اکیڈمکس, وہ انوائرمنٹ بچوں کو پرووائڈ نہیں کریں گے, تو یہ بہت ہی کمپٹیٹیو ٹائپ کی مارکیٹ ہے کہ ایک بچہ ایک اسکول سے نکل کے دوسرے اسکول میں بہت آسانی سے چلا جاتا ہے. تو اگر وہ اسکول اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرے گا تو سمجھ لیں کہ وہ پھر ڈاؤن فال کے عمرے پہ آ جائے گا, اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو جائے گا. تو وہ تو کہنا ان کا جائز نہیں ہے کہ اسکول اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرتے پرائیویٹ اسکول. ہاں, اگر گورنمنٹ اسکول کی بات کی جائے تو شاید وہاں پر وہ صحیح ہوں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر ایک کمپٹیشن بیسس پہ چل رہا ہے اور وہ اگر کام نہیں کرے گا تو وہ بند ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے جو اپنے بلز میں اضافے کرنے کی جو رجحانات ہیں نا وہ اسکول مالکان کو دیکھتے ہوئے بڑھائیں. جنریٹر فیس, ایونٹ فیس,
دھماکہ فیس، آپ اس بات سے متفق ہے؟ اور اتنی جو فیسیں بڑھتی ہیں اس پہ کوئی ضابطہ نہیں ہوتا؟ نہیں، ضابطہ تو ہے. دیکھیں یہ تو بالکل کہنا غلط ہوگا کہ ضابطہ نہ ہے، کیونکہ ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ 3 سال کی رجسٹریشن دیتا ہے، اور وہ ہر بار جو رینیول ہوتی ہے اس کی بیسس یہی ہوتی ہے کہ 5% فی انہینسمنٹ ہوتی ہے، یا پھر اگر اسکول نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیسلٹیز اپنی انکریز کر لی ہیں جس کی وجہ سے اخراجات انکریز ہوں گے، اس کی بیسس پہ وہ اپروول لیتے ہیں اور پھر اپنی فیس کا انہینسمنٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ لا تو موجود ہے، تو ہماری شکایت ہی یہی ہے کہ ہمیں کم فیس بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے، جبکہ گورنمنٹ کے دیے ہوئے اخراجات جو ٹیکسز ہیں وہ ہم پر اتنے عائد ہو جاتے ہیں، ایون انفلیشن ریٹ اتنا اوپر چلے جاتا ہے کہ ہمیں اس کو میٹ کرنے میں بہت زیادہ اخراجات کرنے پڑ جاتا ہے. کم فیس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کم فی یہ کہ جو ڈیزائرڈ ہماری ایکسپینسز ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں فیس انکریز کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اب جیسے پرائیویٹ اسکولس کی فیس ایک ایوریج جو نارمل ہے 10,000 ہے، بلکہ جو ٹرسٹ کے اسکول ہیں ان کی بھی 12,000 15,000 فیس ہے. یہی ایک کانسیپٹ ہے جو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 90% ہمارے جو اس ملک میں اسکولز ہیں وہ بلو 5,000 فیس چارج کر رہے ہیں. یہ شاید ہمارے لوگوں کو کم پتہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو بچتے ہیں 10% وہ 10,000 5,000 10,000 12,000 یا آپ کہہ لیں 8,000 وہ والے بریکٹ میں آتے ہیں، اور ایون 30,000 والے اسکول بھی موجود ہیں. لیکن شور اس لیے زیادہ مچتا ہے کیونکہ وہ پیرنٹس جو اپنی استطاعت سے بڑھ کر اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں اور پھر وہ فیس افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو پھر زیادہ شور بھی وہی مچاتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے ہیلتھ سیکٹر میں اگر جائیں تو وہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک بڑے سے بڑا ایک نامور جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس میں جا کے علاج نہیں کراتے کیونکہ ان کی استطاعت نہیں ہوتی. وہ جاتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں جہاں پر وہ علاج کرا سکتے ہیں. تو یہ بھی تو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے نا، جہاں ایجوکیشن ہے وہاں ہیلتھ بھی ہے. تو اس ہیلتھ میں آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے ہم پرائیویٹ اسکول والوں کی میں اکثر کہتا ہوں کہ گردن پتلی ہے کہ ہمیشہ پکڑ لی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ اخراجات کرتے ہیں، آپ اتنے زیادہ فیس چارج کرتے ہیں. لیکن یہ کورٹ کے اندر بھی ہم نے ثابت کیا تھا، سپریم کورٹ کے اندر جب جج صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ اسکولوں کی فیس زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے ان سے 1 ہفتے کا ٹائم لیا تھا اور ہم نے ان کے پورے پاکستان کی ایک سیمپل ڈیٹا پرووائڈ کیا تھا کہ یہاں وہ اسکول بھی موجود ہیں جو 500 روپے فیس بھی لیتے ہیں اور 1,000 روپے فیس بھی لیتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جو 30,000 بھی لیتے ہیں، اور تعداد 90% ان کی تھی جو کم فی چارج کرتے ہیں. نہیں، یہ بات تو آپ کو ٹھیک ہے، لیکن میڈیا جو ہے نا وہ ہاسپٹلز والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کے بھی پیچھے پڑ جاتا ہے چاہے وہ کہیں بھی واقع ہو. اچھا، اگر اسکول کی تعلیم اتنی معیاری ہے اور ہم تو کئی سال سے دیکھ رہے ہیں، پھر بچے ٹیوشن کیوں لیتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ. دیکھیں ٹیوشن جو ہے نا بیسکلی وہ پیرنٹ سبسٹیٹیوٹ ہے، جہاں پیرنٹ کو اپنے گھر میں بچوں کو بٹھا کر 1 to 1 ریویژن کرانا ہوتا ہے، ہوم ورک کرانا ہوتا ہے. اس کے لیے آج کے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے ایز کے لیے، اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ بچوں کو ٹیوشن بھیج دیں. 1 گھنٹہ بھیجتے ہیں ٹیچر کے پاس، وہ ان کو ہوم ورک بھی کرا دے، ان کو ٹیسٹ کا ریوائز بھی کرا دے، اور آج اسکول میں کیا پڑھایا گیا اس کا ریویژن بھی کرا دیں، تو ان کے معاملات آسان ہو جائیں گے. تو یہ بیسکلی میں تو اس کا پیرنٹ سبسٹیٹیوٹ کہتا ہوں. اچھا، ایک وین فیس کا بھی بڑا آپ کو پتہ ہے کلچر ہے، ایک مافیا ہے یہ بھی، یعنی 5,000 8,000. ایک بڑا مشہور اسکول ہے PIDC کے پاس، اس کی ایوریج وین فیس ہے 10,000 روپے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو ویسی پیرنٹس جو ہیں وہ بوجھ تلے مہنگائی کے دبے میں، اور اتنی فیس ہوتی ہے. دیکھیں جہاں تک ہو سکے وہ کم کرنا چاہیے، لیکن میں اس پہ زیادہ بات اس لیے بھی نہیں کر سکوں گا کیونکہ وین ہمارے ڈومین میں نہیں آتا، اور ان کے اخراجات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں وہ بہتر ضرور جانتے ہوں گے. لیکن جو ہے آج کل جیسے فیول کرائسس ہے، فیول کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، تو اس سینیریو کے اندر بھی ان پہ بھی میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان پہ بھی کرائسس رہتا ہے، کیونکہ سال کے بیچ میں وہ بھی فیس نہیں بڑھا سکتے اپنی، وہ سال کے بعد ہی بڑھاتے ہیں. تو اگر سال کے بیچ میں 2-3 دفعہ پیٹرول کی پرائسز ریوائز ہو جاتی ہیں تو ان پہ بھی برڈن آ جاتا ہے. جو میں نے ان سے بات چیت کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہتر تو وہی بتا سکیں گے کہ وہ ان کے معاملات کیا ہیں. اچھا، اب آپ نے کہا کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی مینجمنٹ تو شاید اسکول کی دیکھتی ہوگی کہیں نہ کہیں. اس کے کچھ بعض اسکول کی اپنی وینس بھی ہوتی ہیں، سیفٹی مسائل ہوتے ہیں. ابھی 2-4 مہینے پرانی بات ہے کہ ایک وین میں آگ لگ گئی تھی، بچے زخمی ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے نکالا ان کو. تو اس سلسلے میں آپ کی ایسوسیشن کیا کرتی ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں تو ہمارا میجر ایک اسکولوں کو جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ریگولر فٹنس سرٹیفکیٹس وینز ان کے چیک کریں جائیں، اور ان کے جو ہے وہ ڈرائیورز کے لائسنسز، ان کے لائسنس اپڈیٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. ان کی وین جو ہے اگر اس میں CNG کٹ لگی ہوئی ہے، اور ویسے اصولی طور پہ تو CNG کٹس اور LPG کٹس وین سے ہٹانے دینے کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ٹریفک پولیس نے جاری کر دیا تھا. تو یہ ٹریفک پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ میک شور کریں کہ اگر کوئی وین ڈرائیور
جانور یا کوئی ایسا کوئی چیز یوز کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کو بچایا جا سکے. تو ٹریفک پولیس کا تو کام ہے ہی، لیکن اپنے طور پہ ہم ریگولر چیک اپ تو کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کوئی بھی وین جو ہوتی ہے آؤٹ سائڈر وین جو اسکول سے رجسٹرڈ نہیں ہوتی اس کو بھی ہائر کر لیتے ہیں، جو کہ ہماری نالج میں نہیں ہوتا. اس سینیریو کے اندر پھر اوبیسلی ہم ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتے. اسکول ایک آتھورائزڈ وین کی لسٹ تو جاری کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے بچے چنگچی میں بھی جاتے ہیں. تو اس کو کیسے ہم چیک اینڈ بیلنس میں لا سکتے ہیں؟ وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ریگولر فٹنس سرٹیفکیٹ لے کر آئے تاکہ ساری وہیکل سیف ہوں. اچھا، اب تو خیر پرائیویٹ اسکول میں تو شاید اتنا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ جو میٹرک کے امتحانات کے سینٹر ہوتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ماضی میں کہتے تھے کہ بلیک لسٹ اسکول ہے، آپ جتنا بھی اچھا اس میں ایگزام دے دو، نمبر آپ کے کم ہی آنے ہیں. تو یہ امتحانی مراکز بیچنے والی کیا بات ہے؟ یہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ 100% صحیح ہے، اور ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا مافیا انوالوڈ ہوتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں اس مافیا کو ایلیمنیٹ کروایا جائے. لیکن اوبیسلی اس کے اندر حکومت کی ضرورت ہے، اور حکومت کو جو ہے وہ آ کر اس میں سامنے آ کے اپنے میجرز لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طریقے سے ہے اس میں بہت سارے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. ہم ایز اے ایجوکیشنل اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، ہم ڈسکریج ضرور کرتے ہیں. اور ہم جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ چیٹنگ کا رجحان زیادہ ہے جس سینٹر میں، اس سینٹر کو بلیک لسٹ کے لیے اپلیکیشن ہم ضرور دے دی جاتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جس بچوں کو ہم نے پورا سال پڑھایا، اس کو محنت کی، ہم نے سب کچھ کیا، اور آخر میں جا کے ہم اس کو اس سینٹر میں بھیج دیں جہاں پر اس کو یہ نظر آ جائے کہ میرے لیے یہ آسانی یہی ہے کہ میں پورا سال کچھ نہ پڑھوں اور میں یہاں پر آ کر صرف چند پیسے دے کر اور ایگزام میں پاس ہو جاؤں. اسی لیے شاید آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے اور اچھے اسکولز ہیں وہ سب اس بورڈ سے شفٹ ہو رہے ہیں، سندھ بورڈ سے شفٹ ہو رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں صرف واحد اب سندھ بورڈ رہ گیا ہے جہاں پر یہ سارے معاملات آج بھی چل رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا اس کا تو تعلیمی نظام پر تو پھر اعتماد کم ہوگا. جب تعلیمی نظام پر اعتماد کم ہوگا تو پھر تعلیمی معیار پہ سوال نہیں اٹھے گا. دیکھیں تعلیمی معیار جو ہے نا اس کو انکریز کرنے کے لیے پیپر پیٹرن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ چاہے جتنی بھی انفیئر مین استعمال کرنا چاہے سینٹر میں بیٹھ کے، جس کو اوپن بک پالیسی کہا جاتا ہے، اس طرح کے ایگزامز بنائے جائیں تاکہ بچہ کچھ بھی کر لے اس کو جو ہے وہ اپنی نالج بیس ہی آنسر دینا ہے. اس سینیریو کے اندر آپ شاید تعلیمی معیار کو اور بہتر بنا سکیں. اس پہ ہماری بارہا اکیڈمک جو ٹیم ہے بورڈ آفس کی، جو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، اس پہ بھی جو گورنمنٹ آف سندھ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس کو منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں، وہاں پہ بھی گائے بگائے ہماری ڈسکشن رہتے ہیں کہ آپ کریکولم کو چینج کریں اور کریکولم کو آپ تھیوری بیس سے ہٹ کر پریکٹیکل بیس اپروچ کی طرف لے کر آئیں تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی نالج پہ فوکس کرے، چیٹنگ پہ نہ کر سکے. اچھا، اسکول ایسوسیشن اس حوالے سے کوئی فیوچر میں کوئی ماضی میں خیر کرتی رہی ہے؟ آپ نے بتایا کہ مزید شفافیت کے حوالے سے اقدام کر رہی ہے یا کوئی سوچا ہے اس نے کہ کرنا ہے ایسا؟ دیکھیں شفافیت تو گورنمنٹ کا کام ہے لے کر آنا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اب اپنے پرائیویٹ اسکولس کو ان اچھے بورڈوں کی طرف شفٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر اس چیٹنگ کا رجحان تو آپ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے بلکہ بالکل ایلیمنیٹڈ ہے. وہاں پر تو کوئی ایک سوال بھی پیدا نہیں ہوتا 1% بھی کہ وہاں پہ کوئی چیٹنگ کا کچھ معاملہ ہو. تو ہم تو وہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں اپنے اسکولس کو، کیونکہ ہم گورنمنٹ سے کہہ کے بارہا اپیل کر کے تھک چکے ہیں. اب یہ گورنمنٹ اگر اس میں سیریس نہیں ہے، وہی والی بات جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، پرائیورٹی اگر نہیں ہوگی حکومت کی تو کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی آپ سے انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، کچھ سوالات ذرا ڈاکٹر سعد کی طرف بھی ہم اچھالتے ہیں. اچھا سعد بھائی، بہت سارے بورڈس ایجوکیشن کے کام کر رہے ہیں، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن ہے، کیمبرج ہے، آخان ہے، ضیاء الدین ہے. تو یہ جتنے مختلف بورڈز کی موجودگی کیا تعلیمی معیار پہ کوئی فرق پیدا کر رہی ہے یا اس سے کوئی بہتری آ رہی ہے؟ واجد بھائی بہت شکریہ، اتنی اچھی پوڈ کاسٹ میں آپ نے مدعو کیا، اور طارق بھائی کے سنسنی خیز معاملات کے بعد پتہ نہیں میں تو شاید نہیں بول پاؤں گا، یہ بہت اچھا بولتے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے جوابات بھی دیے آپ کو، میں دیکھ رہا تھا. دیکھیں واجد بھائی، یہ جو بورڈز کا معاملہ ہے یا ملٹیپل بورڈز کا معاملہ ہے، تو اس میں دو پہلو ہیں چیزوں کو دیکھنے کے. ایک زاویہ نظر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے ڈفرینسز پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور جو مہنگے بورڈز ہیں، زیادہ اچھے بورڈز ہیں، مثال کے طور پہ کیمبرج ہے تو وہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہو گیا ہے، اور جو سستے بورڈز ہیں جیسے سندھ بورڈ ہے یا ضیاء الدین بورڈ ہے وہ بالکل لو طبقات کے لیے ہے. تو سوسائٹل ڈیوائڈ کریٹ ہو گیا ہے، اور اس سے ایجوکیشن بھی ایک پریویلیج بنتی چلی جا رہی ہے. یہ بالکل زاویہ ہے. تو کیونکہ ایجوکیشن اصولاً سب کے لیے سیم ہونی چاہیے، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی گراؤنڈ پہ ایسا نہیں ہوتا. دوسرا زاویہ اس کا دیکھنے کا یہ ہے جس کا میں قائل ہوں کہ دیکھیں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. ہم اپنی تاریخ میں اس وقت 100 سال کے قریب پہنچنے والے ہیں.
ہم آگے بڑھ چکے, معاملات ہو چکے, رونا دھونا ہو چکا, شکایتیں ہو چکی, سسٹم ایسا ہی ہے. اب اس سسٹم کے اندر کیسے بہتری لے کے آئی جائے, وہ فیملیز جو پیسے دے سکتی ہیں یا مناسب پیسے دے سکتی ہیں, وہ چاہتی ہیں ہمارے بچے بہتر پڑھیں, تو اب ان کو آپ روک نہیں سکتے, ان کا رائٹ ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو آپ کے لو سوسائٹی کے طبقات ہیں, لیس ارننگ طبقات ہیں, ان کا رائٹ نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے. ذمہ داری حکومت کی ہے, حکومت نہیں دے رہی نا. آپ سمجھتے ہیں کیمبرج کو چھوڑ کے ضیاء الدین یا خان میں جانا اس لیے ترجیح دے رہے ہیں لوگ کہ اس کی فیس کم ہے یا اس کا اسٹینڈرڈ بہتر ہے؟ دونوں چیزیں ہیں واجد بھائی. میں اس طرف آپ کو لے کے آ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ آغا خان بورڈ کی بات کرتے ہیں. آغا خان بورڈ کی فیس بھی ریلیٹیولی مناسب ہے وین یو کمپیئر اٹ ود دی کیمبرج. زمین آسمان کا فرق ہے. اور جب آپ کریکولم دیکھیں گے تو کیا شاندار کتابیں ہیں. آپ ان کے ٹیچرز کو دیکھیں گے, بہترین ٹرینڈ ٹیچرز ہیں. آپ ان کے ایسوسیٹیڈ اسکولس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی ایک لیول سے نیچے تو اسکولس کو ایسوسیشن دیتی نہیں ہے. میرے بیٹا خود میٹرک میں اور آغا خان بورڈ سے پڑھ رہا ہے. آغا خان بورڈ سے, کیمبرج سے میں نے نکال کے اس کو آغا خان بورڈ میں آغا خان میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک اچھی چیز ہے نا, ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اب ہم اگر اس بحث میں رہیں گے کہ یہ ملٹیپل بورڈز نہیں ہونے چاہیے, نہیں, دیکھیں یہ فری مارکیٹ ہے یہاں پہ, اینڈ دس از کمرشل. ٹھیک ہے, تعلیم جو حکومت دے رہی ہے وہ کمرشل نہیں ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے وہ کمرشل ہے. چاہے وہ ایگزامینیشن بورڈز ہوں, وہ پرائیویٹ اسکولز ہوں, وہ پبلیشرز ہوں, وہ بک سیلرز ہوں, کوئی بھی اسکول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ برانچ کو آپ اٹھا لیں گے جو حکومتی ڈومین میں نہیں آتی تو وہ پرائیویٹ, وہ کمرشل اورینٹیڈ کام ہو رہا ہے. میں ایک پبلیشر ہوں, میں ایک اسکول اونر بھی ہوں, تو میں منافع کے لیے کاروبار کرتا ہوں نا. اب آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نہیں یار آپ اللہ واسطے کریں, تو دیکھیں اس کے لیے ایدی فاؤنڈیشن ہے, پھر آپ وہاں چلے جائیں, یا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے, آپ وہاں چلے جائیں. جب آپ میرے پاس آئیں گے تو یہ میری روزی روٹی ہے, یہ پرائیویٹ اسکولس کی روزی روٹی ہے, یہ پرائیویٹ پبلیشرز کی روزی روٹی ہے. اسی طرح ایگزامینیشن بورڈز ہیں, آغا خان بورڈ ہے, ان کا یہ کمرشل وینچر ہے. یا اور اس طرح کے بورڈز فیوچر کے اندر بھی آ سکتے ہیں جو آپ کو ایک فیسلٹی دے رہے ہیں کہ جو نارمل بورڈز ہیں, مثال کے طور پہ حکومتی ڈومین میں یا ویسے بورڈز ہیں, وہ پرفارم نہیں کر رہے. ایک ویکیوم دیکھا, ویکیوم پروڈیوس ہوا. دیکھیں ویکیوم سائنٹیفک ٹرمینالوجی کے اندر اس چیز کو کہتے ہیں جو آس پاس کی کسی بھی چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. تو جب ایک ویکیوم کریٹ ہوا تو جو نئے پلیئرز ہیں وہ اس انڈسٹری میں آئیں گے, ان کو آپ نہیں روک سکتے, چاہے وہ ایگزامینیشن بورڈز کے ہوں, پبلیشرز کے ہوں, اسکولس کے ہوں. اسپیسیفکلی ٹو دا بورڈ, آئی تھنک دس از فینٹاسٹک. اچھا, کیا اس سے تعلیمی طبقاتی نظام پیدا ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ سے کہا 100% ہو رہا ہے, لیکن پھر میں نے آپ سے کہا واٹ چوائس ڈو وی ہیو. دیکھیں چوائس آپ کے پاس تب ہوتی ہے جب کہیں پہ لیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سالہ سال, ابھی آپ نے شکایتیں کی, طارق بھائی سے آپ پوچھ رہے تھے کہ سینٹرز بکتے ہیں, روٹ لرننگ ہوتی ہے, کانسیپچول پیپرز نہیں ہوتے, سینٹرز بکتے ہیں, چیٹنگز ہوتی ہیں. اب تو باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ سینٹرز کے اندر ٹیچرز چیٹنگ کرا رہی ہیں بچوں کو اس دور میں بھی, اس دور کے اندر, اور باہر دکھایا جاتا ہے کہ پیرنٹس لائن سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ فائنینس کر رہے ہیں اپنے بچوں کی چیٹنگ کو. اب آپ مجھے بتائیں ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی مثال کے طور پہ آغا خان بورڈ جو ہائیلی کریڈیبل بورڈ ہے, یا کوئی اس طرح کا مزید نیا بورڈ سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان چیزوں سے آگے بڑھ کر فور اے کاسٹ, چونکہ ہمارے اس میں ایفرٹس لگیں گے, سو فور اے کاسٹ ہم آپ کو گراؤنڈ دے رہے ہیں, کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی, کوئی سینٹرز نہیں بکیں گے, کوئی روٹ لرننگ نہیں ہوگی, آپ کے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا. فار دیٹ یو ہیو ٹو پے اے کاسٹ. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اینڈ وی آر ٹرانسپیرنٹ. آپ مجھے بتائیں اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. بلکہ میں تو ان پیرنٹس سے مخاطب ہوں جو اگر کہیں سے بھی سیونگز کر سکتے ہیں, 2 جگہوں سے پیسے پیچھے لے کے سیو کر سکتے ہیں, تو آپ انویسٹ کریں اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر. یہ نہ سوچیں کہ یہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, یہ تو مافیا ہے, یا یہ بورڈز ہیں یہ بھی اب مافیا بن رہے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں کہ آپ ایک ایسے معاشرے کے اندر ہیں جہاں پہ یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پھر گورنمنٹ اسکولس کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ نہیں پڑھاتے نا, کیوں نہیں پڑھاتے؟
چونکہ آپ مطمئن نہیں ہیں وہاں پہ. ایسا ہی ہے. تو جب آپ کو دوسرا آپشن مل رہا ہے تو دس از یور چوائس, نو بڈی از فورسنگ یو, آپ کی چوائس ہے. اچھا, بینگ اے پاکستانی, ظاہر ہے ہمارا تو کوئی کیمبرج اسکول نہیں ہے اپنا, لیکن میں کوئی خلاف بھی نہیں ہوں اس کے. اربوں روپے ہم باہر بھیجتے ہیں, دل نہیں دکھتا کہ پاکستانیوں کے پیسے باہر جا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے واجد بھائی, اور کاش کہ ہم اس کو روک سکیں. یہ ہمارے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ آپ کی جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان پہ میسو لیول کی ہٹ ہوتی ہے, میسو لیول کی, اربوں روپیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو باہر چلا جاتا ہے. بٹ دین اگین, ڈو یو ہیو اے چوائس؟ نہیں ہے. چوائس اب آہستہ آہستہ کریٹ ہو رہی ہے ان دا فارم آف آغا خان بورڈ. میں آغا خان کو زیادہ پریفر کروں گا آپ کے لیے, چونکہ اس کے پیچھے پوری انسٹیٹیوشنل بڑی ٹرسٹڈ کریڈیبل ورکنگ موجود ہے. اس کی طرف آنا چاہیے, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, پیرنٹس ہوں, پبلیشرز ہوں, ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے کام کریں. یہ بہت بڑا آپ کو ایک آلٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں کمپیئر ٹو کیمبرج ایجوکیشن, اور پیسہ بھی اپنے ملک کے اندر ہے. اور میں چونکہ اس سے بات سے آپ کے متفق ہوں, کیونکہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ واقعی پڑھائی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, ان کی فیس بہت کم ہے ان کی, اور بچے پہ جتنی توجہ. میں آپ کو مثال دوں اس کے اندر, آپ کو شوق ہے گاڑی چلانے کا, آپ کے ملک کے اندر اچھی مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہو رہی, باہر سے لیں گے, آپ امپورٹڈ گاڑی لیں گے نا, مجبوری. کیوں؟ آپ لوکل لیں نا, ریزرو ہٹ ہو رہے ہیں. نہیں, وہاں یہ سوال نہیں ہوگا. یہ سوال صرف تعلیم کے لیے ہوگا, اسکولس کے لیے ہوگا کہ ہم ہٹ بھی ہو رہے ہیں, پریشان بھی ہو رہے ہیں, دیکھو کیا ہو رہا ہے, ہمارا یوں ہو گیا. نہیں, آپ سب سے ہیوی انویسٹمنٹ کریں تعلیم کے اندر, سب سے ہیوی. اس وقت یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ٹائم آئے جس میں حکومتی معاملات اتنے زبردست ہو جائیں کہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں دعا گو ہوں, لیکن مجھے اگلے 100 سال تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ نیت نہیں ہے. اچھا, پیرنٹس کیا کریں؟ بڑے پریشان ہیں کہ وہ میٹرک بورڈ سسٹم کریں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ود آل ڈیو رسپیکٹ, پیرنٹس ذرا کم بچے پیدا کریں, چونکہ جتنی تیزی کے ساتھ ہم اپنی پاپولیشنس کو بڑھا رہے ہیں, اس پہ بھی الگ میرا خیال ہے کہ بڑے معاملے گڑبڑ ہو جائیں گے ہمارے. تو آپ پلیز تھوڑا سا اس میں خیال رکھیں, اپنی استعداد کو دیکھتے ہوئے معاملوں کو لے کے چلیں. ایک بات, برا لگ رہا ہوگا بٹ اٹس اے فیکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ بچوں کی طرف آتے ہیں نا تو آپ 1000 طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں. آپ منتھلی بیسس کے اوپر سیونگز بھی کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹس بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کی پڑھائی کا مستقبل آپ کی اولین ترجیح ہو, نہ کہ ان کی شادی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنے آس پاس, ایک شادی پہ آن ایوریج واجد بھائی آپ کو پتہ ہے جو شارع فیصل پہ جو لانز ہیں نا, میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں, 15 10 12 لاکھ روپے, 8 لاکھ روپے رینٹ ہے. اس کے بعد جو کھانا ہوتا ہے 500 لوگوں کا, آپ کھانا ایسا کھائیں گے جیسے آپ کو لگے گا میں کسی بہت بڑی حویلی کے اندر, بادشاہت کے اندر آیا ہوں. شارع فیصل میں جو شادی ہو رہی ہے ان کی ایک شادی پہ آپ کو پتہ ہے واجد بھائی, نہیں ہے, میں جانتا ہوں سر, نہیں ہے. لوگ باقاعدہ فیملیز کے اندر پول کر رہے ہیں پیسے کہ یار ہماری بیٹی کی شادی ہے, چاچا یہ پیسے ڈال رہا ہے, ماما یہ پیسے ڈال رہا ہے, تایا بھی پیسے ڈال رہا ہے. 50 لاکھ روپے کی شادی کر دی آپ نے, فور گاڈ سیک. 50 لاکھ روپے کی شادی یار, 2 گھنٹے کی کہانی ہے, کہانی ختم. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس میں سے اگر 50% بھی اپنے بچے کی پچھلی 10 سال کی تعلیم پہ لگا دیتے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود منع کرتا کھڑے ہو کے, اس کو اتنا شعور ہوتا, وہ کہتا بابا آپ یہ کام نہیں کریں گے. اور رشتہ داروں نے کیڑے نکالنے ہیں شادی میں آ کے. بوٹی چھوٹی تھی, تکا بڑا تھا, کولڈ ڈرنک کم تھی, کھیرا ٹیڑھا تھا, کیا فائدہ یار. بچوں کی تعلیم پہ انویسٹمنٹس کریں. اچھا, پاکستان آپ نے کہا کہ آپ کا اسکول بھی ہے اور ظاہر پبلشنگ کا کام بھی کر رہے ہیں, وہ تو خیر 70-75 سال سے کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جو تعلیم ہے وہ کاروبار ہے یا سماجی خدمت ہے؟ پاکستان میں واجد بھائی 3 طرح کی تعلیمی نظام ہے. ایک حکومتی ہے جو میں تو کہتا ہوں نہ سروس ہے اور نہ کاروبار ہے, وہ ان کا فرض ہے اور پاپولیشن کا حق ہے.
دوسرا نظام ہوتا ہے جو این جی اوز کا سارا معاملہ چلتا ہے, جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ایسا سروس وہ دے رہے ہیں, پیسے چارج نہیں کرتے کافی سارے, یا نہ ہونے کے برابر کر لیتے ہیں. تیسرا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر کام کر رہا ہے, اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں, جو 100% کاروبار کے لیے کام کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے نہیں, خدمت سیکنڈ آپشن پہ آتی ہے. سب سے پہلے کاروبار ہے, کاروبار کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں گے پیرلل بیسس کے اوپر وہ خدمت کا ایلیمنٹ ہے, چونکہ اگر وہ نہیں اسی ہو. کو کنٹینیو کرے گا. میرا ماننا ہے ٹیچرز خدمت کر رہے ہوتے ہیں, مالک کاروبار کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں واجد بھائی. ایک ایسا اچھا ٹیچر چل ہی نہیں سکتا کسی اچھے اسکول میں جب تک اس کا مالک اس کو چلنے نہ دے. تو مالک اس کو تب چلنے دے گا جب وہ اس کو کنسیڈر کر رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا, سوچ رہا ہوگا, سمجھ رہا ہوگا, اور اس کو پتہ ہوگا کہ شی اور ہی از گیونگ از بیسٹ. میں اس کے پیچھے سپورٹ کے طور پہ کھڑا ہو جاؤں. بغیر مالک کے تو کوئی ٹیچر نہیں چل سکتا نا. تو ہر اچھے ٹیچر کے پیچھے آپ کو ایک اچھا اسکول اونر نظر آئے گا, لیکن یہ ہمیں میڈیا پہ نظر نہیں آتا نا. ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں اس کو, ڈھونڈیں. آپ کو ملیں گے ایسے اسکول اونرز, میں جانتا ہوں, جو آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسکول کے اندر فری شپس کے اندر جتنا بھی وہ افورڈ کر سکیں 2 4 6 8 10 15 بچوں کو پڑھا لیں, دل سے پڑھا لیں, وداؤٹ اینی فیبریکیشن, دل سے پڑھائیں. میں ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں جو بچوں کو, کمزور بچوں کو اپنے گھر میں بلا کے فری ٹیوشنز پڑھاتی ہیں, صرف اس لیے کہ بچہ کلاس میں سمجھ نہیں پا رہا. سو وی ڈو ہیو گڈ پیپل. اچھا, آپ نے کہا کہ کاروبار, ظاہر آپ نے کیا سب کو پتہ ہے کہ کاروبار بن گیا ہے اور آپ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, تو اس سے تعلیم متاثر نہیں ہوگی؟ ہوتی ہے واجد بھائی. میرا تو خیال ہے تعلیم بہتر ہو گئی. آپ 2 منٹ کے لیے تاریخ میں چلے جائیں. پرائیویٹ اسکولز کاروبار کیسے بنے, یہ کیسے پیدا ہوئے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر حکومتی اسکول شاندار پرفارمنس دے رہے ہوتے, جیسے امریکہ میں دیتے ہیں, جیسے انگلینڈ کے اندر دیتے ہیں, جیسے بہت سارے یورپین ممالک کے اندر دیتے ہیں, جیسے چائنا کے اندر دیتے ہیں, جیسے ہانگ کانگ کے اندر دیتے ہیں, جیسے تھائی لینڈ کے اندر دیتے ہیں, آپ نام لیں, وہاں جہاں پہ حکومتی معاملات طاقتور ہیں نا, پرائیویٹ سیکٹر بہت پیچھے کیپیسٹی میں کھڑا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس مارکیٹ ہی نہیں ہوتی نا. ہمارے یہاں کیا ہوا, چونکہ حکومتی معاملات نہ ہو سکے. کب سے؟ شروع دن سے واجد بھائی. نہیں, ہمارے پیرنٹس سارے بڑے بھائی وغیرہ سب گورنمنٹ اسکول میں پڑھے, چونکہ اور جتنے بھی ہمارے منسٹرز وغیرہ بڑے ٹاپ کی, کیوں سب سرکاری. چونکہ مائیگریشن کے بعد فوری طور پہ ایک دم سے کاروبار اسٹیبلش نہیں ہوتا نا, ٹائم لگتا ہے چیزوں کو. مثال کے طور پہ ہمارا اسکولس پائنیئر اسکول ہے مونٹیسری کے اندر, اسٹیبلش کب ہوا؟ 1966 کے اندر, تب سے چل رہا ہے. لیکن اگر آپ 56 میں کہتے تو کون اسٹیبلش کرتا؟ وہ مہاجرین جو بھوکے ننگے آئے تھے, کیسے بناتے؟ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, وی ہیڈ نتھنگ. یہاں پہ آ کے ہم نے اسٹیبلشمنٹس کی, اپنی معاملات چلائے, اپنے بنایا اپنے آپ کو. کوئی بھی کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں ٹائم لگا. آپ میری بات کو نیگیٹو مت لیں کہ میں نے کہا کہ وہ مہاجرین بھوکے ننگے آئے. میں مہاجر ہوں, میں بھی بھوکا ننگا آیا تھا سر. بھوکا ننگا ان دا سینس کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں وہاں پہ. اب جو بھی آپ لے کے آ رہے ہیں آپ کو فریش اسٹارٹ کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک فخر کی بات ہے, ہمیں فخر کرنا چاہیے اس چیز پہ. آپ کے سوال کا جواب یہ تھا, اس لیے وہ معاملات شروع سے نہیں چلے. 15 20 25 سال لگے لوگوں کو سیٹ ہونے کے اندر, پھر سارے معاملے شروع ہو گئے. جب ایک چیز سامنے آئی کہ بھائی اس طرح سے تو حکومتی ادارے نہیں کام کر رہے, گورنمنٹ نہیں کام کر رہی, بہت بڑا معاملہ ہے. حکومتی اگر کر بھی رہے ہیں تو چھوٹا سا اسکول ہے, اتنے بڑے علاقے کے اندر چھوٹا سا اسکول ہے, لوگ بچے پورے نہیں آ رہے, تو باقی ویکیوم میں کون پورا کرے گا؟ پرائیویٹ اسکولس. اچھا, ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ ایسے اسکول بھی ہیں جن کی فیس 500 روپے ہے. یقیناً نہیں, 500 روپے ایسے اسکول کی فیس ہوتی ہے جو علاقہ بہت ہی زیادہ تباہ حال ہو اور آبادی اتنی کوئی پراپر نہیں ہو, لیکن وہاں کے جو پبلک ہے اس کے بچوں کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے بھی 500 روپے افورڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہوگا. یعنی مہنگائی یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بلکہ ہے, یہ تسلیم شدہ ہے کہ جو تعلیم ہے وہ ایک کاروبار بن چکی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ کاروبار سے کیسے نکلیں کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے پرائیویٹ اسکولز میں, چاہے بے شک کم فیس ہو. فیسوں کا اسٹینڈرڈ آپ کے لحاظ سے تو آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کے لحاظ سے ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے, اور اس کا حل ویسے تو آپ کو طارق بھائی بہت اچھا بتا سکتے ہیں, لیکن چونکہ سوال آپ نے مجھ سے کر لیا. دیکھیں, کچھ بھی نہیں کرے گورنمنٹ, کچھ بھی نہیں کرے گورنمنٹ, اپنے گورنمنٹ اسکولس کو بند کر دے. اربوں روپے کا بجٹ ہے,
آپ پرائیویٹ اسکولس کو دیتے ہیں. گود لیں گے, ہم لے لیں گے. ایک بچہ بھی آپ یقین کریں شاید ایسا نہیں ہوگا جو اسکول سے باہر ہوگا بغیر فیس کے. بغیر فیس کے, چونکہ فنڈنگ ہے نا. دیکھیں ہم کہاں پہ آ کے پھنستے ہیں, پرائیویٹ اسکول دوست ہمارے کہاں پہ آ کے پھنستے ہیں, یہ پھنستے ہیں ریسورسز کے اندر, چونکہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں نا. اب اگر مثال کے طور پہ میں نے کہیں پہ سنا, اگر میں غلط ہوں کریکٹ کر لیجیے گا, کہ سالانہ یا منتھلی 15,000 روپے گورنمنٹ خرچ کرتی ہے بچوں کی تعلیم کے اوپر گورنمنٹ اسکولس کے اندر. ماہانہ کتنے؟ 15,000 روپے. یہ میں نے یہ میں نے کہیں سنا, آپ چیک کر لیجیے گا اس کو. میں تو کہتا ہوں 10,000 ہے. یہ 10,000 آپ کسی بھی درمیانے پرائیویٹ اسکولس میں دے دیں اور پھر آپ دیکھیں کام کیسے ہوتا ہے. بلڈنگ بھی بنیں گی, شاندار انفراسٹرکچر آئے گا, بہترین تعلیم ملے گی, مسئلے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دوبارہ ذرا طارق صاحب کے پاس سوالات کرتے ہیں. اور اس کو میں اگر ایڈ آن کروں, اس کو بہت سمپلیفائڈ ورژن جو آپ نے اسعد بھائی نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں کہ دیکھیں ہماری حکومت سے اس میں اپیل ہے, اور بارہا ہم نے کی بھی ہے, کہ آپ ایک تعلیم کارڈ نکال دیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے راشن کارڈ نکالے ہیں, جیسے اور بہت ساری چیزیں نکالی ہیں. ہاں, انصاف کارڈ جیسے نکالا گیا تھا, اور ابھی بے نظیر بھٹو کے نام سے نکلتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ایک تعلیم کارڈ نکال دیں, اور آپ کا سندھ کا جو بھی بجٹ ہے نا, وہ آپ ڈیوائڈ کر دیں, آپ کے نادرا میں ڈیٹا ہے اس بچوں سے ڈیوائڈ کر دیں, اور آپ وہ کہہ دیں اس پیرنٹ کو کہ تعلیم کارڈ لے کر آپ کسی بھی اسکول میں چلے جاؤ, وہاں جا کر ہم پیسے دیں گے اسکول کو, آپ اپنے بچوں کو فری پڑھاؤ. تو آرٹیکل 25A کے تحت جو حکومت کی ذمہ داری تھی فری ایجوکیشن کی, وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور ایڈمنسٹریشن میں سب کو پتہ ہے, ایڈمنسٹریشن میں حکومت ناکام ہو چکی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹیولی اسکول نہیں چلا پا رہی. فنڈ آپ کے پاس موجود ہے, آپ فنڈ اسکیٹر کر دیں, ڈسپرس کر دیں, تمام لوگوں کو امپاور کر دیں. تو وہی لوگ جو آج افورڈ نہیں کر پا رہے, اور سعد بھائی نے بالکل صحیح کہا, جو آؤٹ آف اسکول بچہ نظر آ رہا ہے آج وہ بھی نظر نہیں آئے گا, وہ بھی اسکول میں جائے گا, اور وہ اپنی مرضی کا اسکول سلیکٹ کرے گا کہ فلانا اسکول میرے علاقے میں جو اسکول ہے وہ اچھا ہے, میں وہاں جاتا ہوں, تعلیم کارڈ دکھاؤں گا, میں رجسٹر ہو جاؤں گا, اور حکومت میرے بچے کے پیسے دے گی. اور حکومت کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پھر جا کے بتا سکتی ہے انٹرنیشنلی جہاں سے بھی فنڈنگ لے کر آتے ہیں, یہ US فنڈنگ, USA فنڈنگ, وہاں جا کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ بچہ, اتنا کروڑ بچہ اپنے ملک کا پڑھا رہے ہیں, اور ہم فری پڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک ایلیمنٹ گورنمنٹ کے لیے بھی پازیٹیو ہے, اور اس بچوں کے لیے بھی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. کیا آپ نے یہ تجویز کبھی گورنمنٹ کو دی ہے؟ بالکل ہم نے دی ہے, بہت دفعہ دی ہے ہم نے. اور اس کے اندر سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر ان کے اپنے سرکاری اسکول بند ہو جائیں گے, اور جو باقی معاملات اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو وہ سب بہتر جانتے ہیں کیا ہے, تو وہ بھی آبویسلی کبھی بھی نہیں کریں گے. بلکہ ہم نے تو سجیشن ان کو دی تھی کہ آپ سرکاری اسکول جو ہیں وہ آپ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. باقاعدہ سیکریٹری صاحب کو ہم نے اپنے طور پر ریٹن سجیشن دی تھی, اور اس میں جو آپ ابھی حیران ہو رہے تھے کہ ہم بچوں کو فری پڑھائیں گے, تو ہم اس طرح پڑھائیں گے کہ ہم جو پراپرٹیز کے پیسے رینٹل میں دے رہے ہوتے ہیں, ہم پراپرٹیز ہائر کرتے ہیں, لاکھوں روپے جو ہے وہ رینٹ کے مد میں جا رہا ہوتا ہے, وہ پیسے ہمارے بچ جائیں گے, اور وہ پیسے جو ہے ہم ان بچوں کو پڑھا دیں گے جو افورڈ نہیں کر پائیں گے. تو یہ سجیشنز لاتعداد دفعہ دی گئی ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ پرائیورٹی اگر ہوگی تو عمل درآمد بھی ہوگا. نہیں, اچھی تجویز ہے. اچھا, اب آپ کی ایسوسیشن کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل. پاکستان میں ٹوٹل کتنی ایسوسیشن ہے اسکولس کی, یا ایٹ لیسٹ کراچی میں کتنی, اور کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کھانا کمانے والا سسٹم ہے یا خدمت ہے؟ دیکھیں, ایسوسیشن کی تعداد تو خیر مجھے اتنی نہیں پتہ, لیکن ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ ہر آنے والے سال میں اضافہ ضرور ہو جاتا ہے. اور وہ شاید اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس وجہ سے شاید وہ ایسوسیشن کی ایک کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے کیسز میں تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک علاقے میں 4 لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی ایسوسیشن بنا لیتے ہیں. تو یہ وہی والی بات ہے جیسے ہمارے ملک میں بہت ساری پارٹیاں موجود ہیں, اور اب تو لاتعداد پارٹیاں آ گئی ہیں. ہر ایک واحد فرد جو مشہور ہے وہ بھی اپنی ایک نئی پارٹی بنا لیتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ ہے, لیکن جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات یوں ہے کہ ہر کوئی اگر کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو وہ تعلیم کے لیے کر رہا ہے. تو اگر وہ اپنا 1% بھی کہیں پلے کر رہا ہوگا تو وہ تعلیم کے لیے پلے کر رہا ہوگا, تعلیم کی فروغ میں کر رہا ہوگا, یا کسی اسکول والے کی آسانی کے لیے کر رہا ہوگا. لیکن یہ ایسوسیشن سے تعلیمی مسائل حل ہوتے ہیں یا مسئلے بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں, مسئلے بڑھتے بھی ہیں, کبھی بہت سارے کیس میں جو ہے وہ حکومت بھی ان کو ہمارے لیے استعمال کرتی ہے, لیکن جو ہے حکومت نے بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, وہ ہے اسٹیئرنگ کمیٹی جو منسٹر ایجوکیشن چیئر کرتے ہیں. تو جو ایسوسیشن رجسٹرڈ ہوتی ہے
وہ اس کے اندر اس کا ممبر بن جاتی ہے اور ہم گورنمنٹ پلیٹ فارم پہ اس کی آواز اٹھاتے ہیں. اور میرے خیال سے بہت سال گزر چکے ہیں، میرے خیال سے میں تو اپنے ٹینور کی بات کروں یا اس سے پہلے ٹینور کی بات کروں تو مجھے آج تک 3 ایسوسیشن سے زیادہ اس صوبے کے اندر رجسٹرڈ ایسوسیشن نظر نہیں آئی. ہاں بند ضرور جاتی ہیں، فیس بک پیج بن جاتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور اس میں طاقت نہیں ہوتی ایسوسیشن کے اندر. لیکن میں یہ سب سے یہ کہوں گا، پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو بھی اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے وہ پازیٹیو اگر کردار ادا کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا، ویسے تو مالکان کی ایسوسیشن ہوتی ہے، مینجمنٹ ایسوسیشن یا جو بھی اسکول ایسوسیشن ہے، لیکن اس پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ اسکول سے زیادہ مالکان کے مفادات کا خیال کرتے ہیں. یعنی اسکولس کو تو اتنی ترجیح نہیں جاتی، مالک کی جیب کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. دیکھیے مالک کی جیب میں اگر پیسہ ہوگا تو اسکول کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. یہ بات بڑا سوچنے کی بات ہوتی ہے. دیکھیں یہ کوئی حکومت کی طرف سے ہمیں گرانٹ اینڈ ایڈ کوئی فنڈ، جبکہ نیشنلائزیشن سے پہلے ملتا تھا، پرائیویٹ سکولز کو ایڈ بھی ملتی تھی، فنڈ بھی ملتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، جو کہ اب نہیں ملتا. نیشنلائزیشن کے بعد جب ڈی نیشنلائزیشن ہوئی اب سیلف ہیلپ بیسس ہے. اب اگر پیرنٹ جو ہے وہ 12 منتھ کی فیس ٹائملی پے نہیں کرے گا، جب بھی کرائسس اسکول کے اندر آئے گا، جب بھی وہ ڈیولپمنٹ کے اندر رکاوٹ بنے گا، وہ پیرنٹ جس نے ٹائم پہ فیس نہیں بھری، تو اس سینیریو کے اندر دیکھیں وہ اسکول کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اسکول کی مفادات کی بات ہے، دیکھیں اسکول اونر کو جہاں ہم آسانیاں پرووائڈ کریں گے، ان کی پالیسیز بہتر بنائیں گے، وہ اسکول بھی اچھے طریقے سے چلا سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اپنی ایسوسیشن پلیٹ فارم پہ ٹیچرس ٹریننگ کے انعقاد بہت دفعہ کیے. ایون اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ فوکس پروگرام ہم نے بہت سارے کیے. بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہم نے بہت سارے پروگرامس کیے. گائے بگائے جو ہم نے میری ٹائم میوزیم کے اندر بھی کیے، مطلب بڑی بڑی جگہیں لے کر پی ایف میوزیم میں بھی کیے، جہاں پر جو ہے وہ پورے سندھ کا بچہ بھی اکٹھا ہوا، نہ صرف کراچی میں بلکہ حیدرآباد میں بھی، سکھر میں بھی، محبوب خاص میں بھی. وہاں پر بھی ہم نے جا کر ان علاقے کے بچوں کے لیے بھی ڈفرینٹ پروگرامس کیے، ٹیچرس ٹریننگ کی. تو ہماری ایسوسیشن کا تو موٹیو یہ ہے کہ ہم 3 لوگوں پہ فوکس ضرور کرتے ہیں، اسکول کی ڈیولپمنٹ پہ، ٹیچر کی ڈیولپمنٹ پہ اور اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ پہ. یہ تینوں جب کام کریں گے جب جا کے ہمارے معاشرے میں اچھے پڑھے لکھے بچے اور اچھا پڑھا لکھا معاشرہ بھی سامنے آئے گا. اچھا، کبھی آپ کی ایسوسیشن نے یا ماضی میں کسی ایسوسیشن نے کوئی پریشر ڈال کے حکومت کو کسی فیصلے پر مجبور کیا ہے؟ دیکھیں بہت دفعہ کیا ہے، لیکن میں اس کو پریشر نہیں کہتا. میں ضرور اس کو یہ کہوں گا کہ ہم نے جو ہے وہ حکومت کو قائل کیا، اور ہم جو ایسوسیشن کا کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برج کرنا، کہ اسکول کے جو مسائل ہیں اور حکومت جس پالیسی پہ چل رہی ہے اس کے بیچ میں ہمیں برج کا کردار ادا کرتے ہیں. اس سینیریو کے اندر بہت دفعہ ہم نے حکومت کو قائل بھی کیا. کووڈ کے زمانے میں سب سے زیادہ قائل کیا، جہاں پر اسکولوں کی بندش ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے، طارق شاہ صاحب اور ڈاکٹر سعد عزیز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جناب. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ.